السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے فراڈیے کے بارے میں بتائیں گے جس نے فرانس کا مشہور زمانہ آئیفل ٹاور بیچ ڈالا تھا۔ تاریخ کے چند صفحات وکٹر لسٹنگ نے بھی اپنے نام کیے ہیں، مگر اس کا تذکرہ جال سازوں اور دھوکے بازوں کی فہرست میں ملے گا۔ اس کے کارنامے پڑھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اصل نام تو اس کا رابرٹ ملر تھا، مگر دھوکہ دہی کی وارداتوں کے لیے اس نے مختلف نام اپنائے اور سوال کرے۔ ان میں وکٹر لسٹنگ وہ نام ہے جو زیادہ مشہور ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش 1890 اور وطن چیکو سلوواکیہ تھا۔ کہتے ہیں وہ ذہین اور پر اعتماد تھا اور بر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ متعدد زبانوں پر عبور رکھنا اس کی ایک زبردست قابلیت تھی۔ لوگ اس کی لچھے دار باتوں میں آسانی سے آ جاتے۔ وہ اپنی جادو بیانی سے ان کا بھروسہ اور مان حاصل کرنے کے بعد موقع پاتے ہی انہیں نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم کر دیتا۔ اس دھوکے باز نے تو مشہور زمانہ آئیفل ٹاور تک بیچ دیا۔ رابرٹ کو اساتذہ ایک ذہین طالب علم کے طور پر شناخت کرتے تھے۔ نت نئی زبانیں سیکھنے کا شوق تھا، جس کا جرم کی دنیا میں اس نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اسے فرانسیسی، چیک، انگریزی، جرمن، اطالوی اور دیگر بولیوں پر عبور حاصل تھا۔ 19 برس کی عمر میں رابرٹ نے تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا اور وقت گزاری کے لیے جوا کھیلنے لگا۔ اسی زمانے میں اس پر دولت سمیٹنے کا جنون سوار ہوا اور اس نے دھوکے بازی اور جال سازی کا راستہ اپنایا۔ رابرٹ نے سب سے پہلے ان تاجروں کو لوٹنا شروع کیا جو سمندری راستے امریکہ اور فرانس آتے جاتے تھے۔ کبھی وہ میوزک پروڈیوسر بن کر ان سے ہاتھ کر جاتا تو کہیں نواب وکٹر کا روپ دھار کر اپنے جال میں پھنسا لیتا۔ یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ رابرٹ نے مشہور زمانہ آئیفل ٹاور بھی بیچ دیا تھا۔ فرانس کی یہ تاریخی یادگار اس ملک کی ایک پہچان بھی ہے۔ لوہے کا یہ مینار فرانس کے شہر پیرس میں دریائے سین کے کنارے واقع ہے۔ 1889 میں انقلاب فرانس کا 100 سالہ جشن مناتے ہوئے اس مینار کی رونمائی کی گئی تھی اور ارادہ تھا کہ 2 دہائی بعد اسے منہدم کر دیا جائے گا، لیکن بعد میں انتظامیہ نے یہ ارادہ ترک کر دیا تھا۔ آئیفل ٹاور کی تعمیر میں لوہا اور سٹیل استعمال کیا گیا ہے، جن کا مجموعی وزن 7300 ٹن ہے۔ یہ مینار جہاں ایک تاریخی حوالہ رکھتا تھا اور اب شہر کی ایک شناخت بھی تھا، وہیں اسکریپ کا کاروبار کرنے والوں کے لیے اس کی فروخت کا اعلان بھی قابل ذکر بات تھی۔ شہر کے اہم کباڑیوں تک ایک سرکاری کاغذ پر دعوت پہنچی کہ انتظامیہ آئیفل ٹاور کو اسکریپ کی شکل میں فروخت کرنا چاہتی ہے۔ دلچسپی رکھنے والے رابطہ کریں۔ کسی کو گمان تک نہ گزرا کہ یہ سب فراڈ ہے۔ اس کے پیچھے رابرٹ کا شیطانی دماغ کام کر رہا تھا، جو 1925 میں امریکہ سے فرانس آیا تھا اور اس بار پیرس اس کا ٹھکانہ تھا۔ وہ موسم بہار کی ایک صبح تھی جب اخبار کا مطالعہ کرتے ہوئے رابرٹ کی نظر ایک مضمون پر پڑی جس میں آئیفل ٹاور کی وجہ سے شہر میں انتظامی مسائل کا ذکر تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ ٹاور کی دیکھ بھال اور تزئین و آرائش انتظامیہ کے لیے درد سر بنتی جا رہی ہے۔ یہ مضمون پڑھ کر رابرٹ کا شیطانی ذہن متحرک ہو گیا۔ اس نے ایک منصوبہ ترتیب دیا اور اس کے لیے سرکاری عہدے دار کا روپ دھار لیا۔ اس نے دھاتوں اور خام لوہے کی خرید و فروخت سے منسلک 6 بڑے تاجروں کے پتے حاصل کیے اور ایک جعلی سرکاری لیٹر پر دعوت نامہ بھیجا کہ انتظامیہ آئیفل ٹاور کو اسکریپ کرنا چاہتی ہے۔ اگر وہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو رابطہ کریں۔ یہ ہدایت بھی کہ انتظامیہ اس معاملے کو خفیہ رکھنا چاہتی ہے اور اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اسے حوصلہ افزا جواب موصول ہوا۔ رابرٹ نے خود کو ایک محکمے کا ڈپٹی ڈائریکٹر ظاہر کرتے ہوئے اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں خواہش مند کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ وہ سرکاری عہدے دار کی حیثیت سے انہیں بتاتا کہ انتظامیہ آئیفل ٹاور کی مرمت اور اس کی تزئین و آرائش کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتی اور اسے فروخت کرنا چاہتی ہے، لیکن عوام کی جانب سے کسی بھی رد عمل سے بچنے کے لیے فی الوقت اس معاملے کو خفیہ رکھنا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ معاہدے کے مطابق جب مالک ٹاور کو اکھاڑے گا تو انتظامیہ کی جانب سے اعلان کیا جائے گا اس کی مرمت اور جگہ کی تبدیلی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ یوں تاجر کو اسکریپ لے جانے پر کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس حوالے سے باقاعدہ تحریری معاہدہ کیا جائے گا۔ آخر اس سودے پر اس نے ایک تاجر کو رضامند کر ہی لیا۔ ہر طرح سے اطمینان کر لینے کے بعد تاجر نے سرکاری کاغذات پر آئیفل ٹاور کی خریداری کے لیے دستخط کر دیا اور بھاری رقم رابرٹ کے حوالے کر دی، جو ٹرین کے ذریعے آسٹریا روانہ ہو گیا۔ بعد میں اس تاجر پر کھلا کہ وہ بیوقوف بن گیا ہے اور وہ دعوت نامہ ہی نہیں، معاہدے کی تمام دستاویز جعلی ہیں۔ وہ مقامی انتظامیہ اور پولیس سے رابطہ کرنے میں ہچکچا رہا تھا۔ اسے اپنی کاروباری ساکھ متاثر ہونے کا ڈر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ راز کھلا تو اس کے معاصر بزنس مین اس پر ہنسیں گے۔ تاجر نے کھوج لگایا تو انکشاف ہوا کہ خفیہ یا اعلانیہ کسی بھی طور انتظامیہ آئیفل ٹاور کی فروخت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی اور کبھی ایسی کوئی تجویز تک انتظامیہ میں زیر غور نہیں رہی۔ ادھر رابرٹ فرانس کے تمام بڑے اخبارات کا مطالعہ کر رہا تھا۔ چند ماہ تک اس کے فراڈ سے متعلق کوئی بھی خبر کسی اخبار کی زینت نہ بنی تو اس نے دوبارہ فرانس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ایک مرتبہ پھر آئیفل ٹاور فروخت کرے اور اسی طرز پر کاروباری شخصیات سے رابطہ کرے۔ اس نے پیرس پہنچ کر یہی کیا، مگر اس بار قسمت اس کے ساتھ نہ تھی اور ایک تاجر نے شک ہونے پر اس معاملے کو پولیس کے سامنے رکھ دیا۔
पुलिस ने फौरी तौर पर इंतज़ामिया से रब्ता किया और यूं फ्रॉड का पर्दा चाक हो गया, लेकिन रॉबर्ट पुलिस के हाथ न आया और अमेरिका पहुंच गया। 1930 में अमेरिका ने बदतरीन कसाद बाजारी देखी। इन हालात में रॉबर्ट, जिसने जाली नाम विक्टर लिस्टिंग अपना लिया था, एक नए फ्रॉड का मंसूबा तरतीब दिया। ताहम इस बार वो तनहा नहीं था, बल्कि मुजरमाना जहनीत के हामिल 2 कारोबारी अफराद उसके साथ थे। इससे कबल भी विक्टर लिस्टिंग बदनाम ज़माना और जराइम पेशा ग्रोहों के साथ मिलकर बड़े फ्रॉड कर चुका था। उनमें लोगों को किसी स्कीम के ज़रिए रातों रात अमीर बनाने के साथ दूसरे बड़े मालियाती फ्रॉड शामिल हैं। विलियम वाट्स और टॉम शाह नामी दवासाज और कीमा गर के साथ मिलकर उसने जाली करेंसी छापने और उसे मुल्क भर में फैलाने का काम शुरू कर दिया, जो 5 साल तक जारी रहा। 1935 में इस जुर्म का पर्दा चाक हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका में ट्रायल से चंद रोज़ कबल इस मुलज़म ने फ़रार का मंसूबा बनाया और किसी तरह भागने में कामयाब हो गया, मगर 27 रोज़ बाद ही दोबारा पकड़ा गया। उसे 15 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। मार्च 1947 में दौरान कैद बीमारी की वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसके बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद मालूमाती वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल इल्मदान को सब्सक्राइब करें।